یہ ذاکر لوگ، سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ایک بیٹی تھی امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر اس طرح کے تعویلات کرتے ہیں کہ فلانے کی عمر ہوئی، فلاں اتنی ہوئی، پھر اتنے، بتاؤ نکاح کیسے ہو گیا، کیسی بچی ہوئی ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 بیٹیاں مشہور ہیں، بی بی رقیہ، بی بی زینب، ام کلثوم، فاطمہ، تو کہتا ہے فاطمہ ہے، باقی 3 بیٹیاں آپ علیہ السلام کی نہیں ہیں، بلکہ امی خدیجہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھر شوہر سے تھی۔ تو یہ بات جو ہے قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف ہے، اور خود بذات خود شیعہ حضرات کے، محدثین اور محققین کے بھی خلاف ہے۔ معاشرے میں ہے یا نبی کو ازواج و بناتک و نساء المؤمنین، مناطق جو ہے جمع کا لفظ استعمال ہوا، تو جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پر ہوتا ہے یا 3 سے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ پھر حدیث مبارکہ ہے جہاں بھی مناقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آتا ہے تو وہاں 4 بیٹیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر تو چلو اہل سنت جماعت کی باتوں کو نہیں، کتابوں کو نہیں مانتے، وہ تو اصل میں قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ اہل سنت جماعت کی کتاب کو نہ مانے تو کیا ہوا۔ اب یہ ہے اصول کافی، استفسار، یہ ان کی 4 معتبر کتاب، 2 معتبر کتاب ہے، تذکرۃ المحسومین ہے، حیات القلوب ہے، منتل اعمال ہے، جیسے ابن شہر آشوب کی کتاب ہے، اور الشیخ مفید کی کتاب ہے۔ تو ان تمام کتابوں میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ جیسے تذکرۃ المحسومین میں یہ ہے توفیت زینب بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فی نسائها وصلت علی اختیہا، یعنی امی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فوت ہوئی اور پھر امی فاطمہ نکلی عورتوں کے ساتھ اور صلت علی اختیہا، اور اپنے بہن کے نماز جنازہ پڑھی۔ یہ تذکرۃ المحسومین میں۔ ابن عباس قمی وہ کہتا ہے معتبر روایت آن شدہ است کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ نفر بودن، ام قاسم اور رقیہ و زینب ام کلثوم و طاہر طیب و فاطمہ، کہ آپ علیہ السلام کو بہت سے اولاد ہوئے اما خدیجہ سے، ان میں انہوں نے عبداللہ کا نام بھی لیا، طاہر طیب کا نام لیا، قاسم کا نام بھی لیا، اور بی بی زینب، رقیہ اور ام کلثوم کا نام بھی لیا۔ پھر اصول کافی جو شیعہ حضرات کے نزدیک جو ہے قرآن شریف سے بھی اونچا درجہ رکھتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام مہدی کو یہ دکھایا گیا تو اس نے کہا ہذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ ادھر یہ حصرات رہیں، ولد لہو من حاقب ومبعث قاسم رقیہ و زینب ام کلثوم ولد بعد مبعث فاطمہ، کہ آپ علیہ السلام کے نبوت سے پہلے قاسم، رقیہ، زینب ام کلثوم پیدا ہوئی، اور جو ہے نبوت کے بعد امی فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ حیات القلوب میں بھی ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس کا نام شاید خالد بن سلیمان راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹیوں کا نکاح اپنے بیٹوں سے کرتے تھے، تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح ہوتا، یہ جو لوگ کہتے ہیں باتوں تم کہہ رہے ہو، لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس طرح ہوتا تو میں اپنی بیٹی زینب کا جو نکاح قاسم سے کرتا اور آدم علیہ السلام کے دین کو ترک میں کرتا۔ امام جعفر فرما رہے، قرآن شریف فرما رہا ہے 4 بیٹیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں ہے 4 بیٹیاں، اصول کافی میں بھی تذکرہ ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، تذکرۃ المحسومین میں بھی ہے 4 بیٹیاں ہیں، ابن شہر آشوب بھی کہتا ہے 4 بیٹیاں ہیں، یہ جو استفسار میں بھی ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، تمام محققین و محدثین اور شیعہ حضرات کے معتبر کتابوں میں ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں۔ اور یہ ذاکر آزاد کہتا ہے کہ تعویلیں الٹی سیدھی تعویلیں بیان کر کے کہتا ہے کہ ایک بیٹی ہے باقی نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اتنے زمانہ نہیں ہو، اتنے سال نہیں ہوئے تو بیٹیاں کیسے پیدا ہوئیں اور ان کا کیسے نکاح ہوا۔ اب بات قرآن کی مانی چاہیے ذاکر کی، چلو قرآن کو یہ تو خود نہیں مانتا، چلو کوئی بات نہیں، قرآن میں ایمان نہیں ہے،
ان کی 2000 روایتیں ہیں جن میں یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو آپ علیہ السلام پہ نازل ہوا. چلو ایک دوسرا بحث ہے. آپ صرف یہ دو اسر کافی کو تو مانو بھائی. امام جعفر صادق کی بات کرتے ہو, ان پر تم ایمان لاتے ہو, ان کی بات مان لو. تم عباس قمی کی بات مانو, صندوق قمی کی بات مان لو, شہر عاشر کی بات مان لو, اپنوں کی بات تو مانو, ہماری بات چھوڑو. 200 سال پہلے تک کسی نے بھی, بلکہ ایک صدی قبل, ابھی 1906 یا 7 کے بعد پھر ایسے ایک دو دن بدعت پیدا ہوئے جن نے تعویلات کر کے ایک دو بات کہی کہ آپ علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے, پھر انہوں نے اس طرح کی تعویلیں بیان کی. اس سے پہلے کسی شیعہ نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ علیہ السلام ایک بیٹی تھی, ماں کی بیٹی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے.